बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। इस्लामाबाद का कत्ले आम हुक्मरानों के लिए गले का फंदा बन चुका है और वो गले का फंदा उतारने के लिए बहुत तगोदौ कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं होने पा रहे। अब एक और काम किया। पहले तो एक टास्क फोर्स बनाई गई थी कि वो तहकीकात करेगी। एक आला सतह का तहकीकाती कमीशन बना दिया गया, आला आला अफसर उसमें डाल दिए गए। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा कि ये काफ़ी नहीं है। इससे भी लोग डर नहीं रहे, बल्कि इस्लामाबाद के कत्ले आम के बारे में हर रोज़ कोई ना कोई एक नई खबर और नई स्टोरी आ जाती है। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, डिजिटल मीडिया पे बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं और जो मेन टीवी चैनल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसे टेलीविजन चैनल्स कहते हैं, उनको हमने कंट्रोल कर लिया है। लेकिन फिर भी खबरें बाहर निकल रही हैं और ये चीज़ें दबने नहीं पा रही। तो सोर्सेस जो हैं, इंफॉर्मेशन लीक भी हो रही हैं। तो लिहाजा बेहतर यही है कि सोशल मीडिया के खिलाफ और मीडिया के खिलाफ और डिजिटल मीडिया के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए। अब उसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम जो हैं, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का सिलसिला शुरू हो गया है। दूसरा ये कि जो डिजिटल मीडिया पे, खासतौर पे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जो एक्टिव लोग हैं, जो सहाफ़ी हैं, खालिसतन सहाफ़ी हैं, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और लिस्ट बना ली गई है। और जो भी जर्नलिस्ट आया है और उसने यूट्यूब पे आके, उसने ट्विटर पे आके, एक्स पे आके या किसी टीवी प्रोग्राम में जाके उसने हकायक बयान किए हैं, तो उस सूरत में उनके खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया है। बल्कि 90 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। और लेकिन ये चीज़ दबने नहीं पा रही। जो बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो जो रोल अदा कर रहे हैं, उनके अजीज़ों को उठाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे हो रहा है? पंजाब में। मरियम सरकार और नकवी सरकार, ये दो सरकारें इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और उन्होंने भी सख्त ऑर्डर पास किए हैं। मरियम साहबा ने सख्त ऑर्डर पास कर दिए हैं कि इसमें ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए और जितना भी दबा सकते हैं आप दबा दें। उसमें वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान साबिक़ खालिद खुर्शीद समेत 13 सियासी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। इसी तरीके से जो 90 मुकदमात अरकान पार्लियामेंट, उसमें ज़्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। उसमें जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं और 620 सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, ट्विटर के अकाउंट्स, उनकी पॉइंट आउट की गई। 470 बैरून मुल्क जो ऑपरेट हो रहे हैं अकाउंट्स, उन पे नज़र रखी गई है। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, पेशावर, मुल्तान, हर तरह से ये सारे काम किए जा रहे हैं। पहली बात तो ये है, इससे पैनिक हुए हैं सारे। जो बुनियादी वजह ये है कि जब आप इस तरह से दर्जनों नहीं सैकड़ों किस्म के मुकदमात दर्ज करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप पैनिक हो चुके हैं और आपसे चीज़ें संभाली नहीं जा रही। उसकी रीज़न ये है कि अब एक आहिस्ता आहिस्ता लाशें तो जा ही रही हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में, और लाशें भी जा रही हैं, फिर ज़ख्मी भी जा रहे हैं और ज़ख्मी मंजर आम पे भी आ रहे हैं। किसी के मुंह पे गोली मारी गई है, किसी की टांग पे मारी गई है, किसी की रीढ़ की हड्डी पे, किसी की गर्दन में, किसी के बाजू पे, किसी के पेट में। वो जैसे जैसे खबरें आ रही हैं, जैसे जैसे लोग थोड़े से अपने आप को संभाल रहे हैं, तो वो अपना बता भी रहे हैं, राब्ता भी कर रहे हैं और उनकी तस्वीर भी आ रही हैं। और वो तस्वीरें ऐसी हैं कि जिनको देख के वाक़तन एक सदमा भी होता है और एक रिवेंज का जो है वो पहलू पैदा होता है कि आखिर ये लोग खाली हाथ थे, अपना वोट मांगने गए थे, वोट जो चोरी हुआ उसके बारे में पूछने गए थे और उनके हाथ में कुछ नहीं था। और यहाँ तक कि गवाहियाँ आ चुकी हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं, वो बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे हैं कि वो खाली हाथ थे, निहत्ते थे और उनके पास कोई असलहा नहीं था। तो उन पर जो गोली चलाई गई, ये बिला वजह चलाई गई और ये नहीं चलानी चाहिए थी। इसी तरीके से मुख्तलिफ सियासी रहनुमा और भी हैं जो बाज़मीर हैं, वो भी आ रहे हैं और उन्होंने भी ये बात की है। और इमरान खान साहब ने जो मुतालबात किए हैं, उन मुतालबात की हमायत कर दी है। दीगर सियासी जमातों ने, जमात इस्लामी ने हमायत कर दी है,
اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی جماعت نے حمایت کر دی ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور چیزوں کو جو کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے لوگوں کو، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس کے ذمہ دار صرف اور صرف وزیر اعظم شہباز شریف ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی انسداد دہشت گردی عدالت کی طرف سے بھی تھوڑا سا ایکٹیو ہوئے ہیں، وہ نوٹس جاری کر رہے ہیں، لیکن دوسری خبر جو ہے جی وہ ہے جوڈیشری کے حوالے سے، کیونکہ وہاں پہ کافی ہلچل مچی ہوئی ہے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کافی پریشر ڈالا ہوا ہے اور وہ خطوط لکھ رہے ہیں، پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور انہیں چیف جسٹس بننا تھا، چیف جسٹس سے ان کا راستہ روکا گیا، اور جس طریقے سے جس بےہودہ طریقے سے روکا گیا وہ ہم سب کو پتہ ہے، کیونکہ اگر وہ بادشاہ سلامت سے ملاقات کر لیتے اور ان کو یقین دہانیاں کروا دیتے تو آج وہ چیف جسٹس ہوتے، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا اور لہٰذا انہوں نے اپنی چیف جسٹس کے عہدے کی قربانی دی اور بطور جج کام کرنے کو ترجیح دی۔ یحییٰ افریدی صاحب ان سے جو توقعات تھیں اب آہستہ آہستہ وہ توقعات بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں اور وہ کوئی ایکٹیو رول ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا تھا اس خط کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ بھی آئینی کمیٹی کرے گی، میں نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک فرسٹریشن والی بات ہے کہ 26ویں غیر آئینی ترمیم سے متعلق تقریباً 24 پیٹیشنز پڑی ہیں اور ان کو سنا نہیں جا رہا، اور شاید اس کے لیے بندوبست کیا جا رہا ہے کہ ججز وغیرہ آ جائیں تو اس کے بعد پھر جو نئے جج ریکروٹ ہونے ہیں اس کے بعد پھر یہ سارے کام کیے جائیں گے تاکہ جو میجورٹی ہے وہ حکومت کو حاصل ہو جائے۔ اسی طریقے سے جی جو ایک اور پی ٹی آئی نے جی 26 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے اور جو قتل عام ہوا تھا اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کی ایف آئی آر درج کروائی جائے گی، اور اس کے لیے لطیف کھوسہ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، نعیم حیدر پنجوتا اور دیگر وکلاء کو اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ وہ اس ساری چیزوں کا جائزہ لے گا اور سارے کے سارے معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ایک اور خبر ہے جی، اور وہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 146 کارکنان جو ہیں وہ 26 نومبر کے احتجاج کے بعد رابطے میں نہیں آ رہے، اور یہ 146 ارکان جو ہیں کارکنان جو ہیں یہ کسی مقدمے میں بھی ابھی تک نہیں بتایا گیا کہ یہ گرفتار ہیں، جبکہ 60 کارکنان جو ہیں وہ مکمل طور پر لاپتہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 206 ارکان جو ہیں وہ اس وقت لاپتہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور یہ بات کور کمیٹی کو بتائی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ ہمارے اتنے کارکن لاپتہ ہیں۔ اور کیونکہ اب آہستہ آہستہ پہلے تو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید گرفتار ہیں، اور گرفتار جو کارکنان ہیں ان کو مختلف پیش کیا جا رہا ہے جی عدالتوں میں، ان کے ریمانڈ لیے جا رہے ہیں، کوئی شناخت پریڈ کے لیے جیل میں بھیجا جا رہا ہے، لیکن یہ جو 206 لوگ ہیں ان کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ پھر ایک اور جو معاملہ ہوا ہے جی وہ یہ بتا دوں کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے جو بنیاد بنا تھا اس سارے فساد کی، اور یہ جو قتل عام جس خبر کی بنیاد پہ ہوا وہ خبر جو ہے وہ اب منظر عام پہ آ گئی ہے، اور جو نوجوان تھا ہاشم عباسی وہ اس کو شناخت پریڈ کے لیے 7 روز کے لیے اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا ہے، اور یہ وہی نوجوان ہے جس سے غفلت میں جس کی گاڑی فارچونر گاڑی تھی، جس کی گاڑی چڑھ گئی تھی رینجرز کے اہلکاروں پہ، اور 4 رینجرز اہلکار شہید ہو گئے تھے، جاں بحق ہو گئے تھے، کچلے گئے تھے اس روڈ ایکسیڈنٹ میں، اور یہ سب کچھ ہوا تھا جس کی پاداش میں اس وقت کہا گیا باقاعدہ طور پہ سرکاری جو ترجمان ہیں، انفارمل ترجمان ہمارے حکومت کے حکومتی سائٹ کے اسٹیبلشمنٹ کے، انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو 4 جنازے پڑھے گئے، شہباز شریف صاحب نے پڑھے اور آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے پڑھے، تو اس کے بعد پھر یہ حالات خراب ہو گئے، اور اس کے بعد پھر فوج کو بھیج دیا گیا، پھر گولی کا آرڈر دے دیا گیا، پھر گولی چل گئی، اور نقوی صاحب نے بھی اور تارڑ صاحب نے بھی جس رات پھر کہا تھا کہ جی اب چھٹا پھینکیں گے ہم، گولیوں کا چھٹا ہوگا اور یہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے، اور 5 منٹ میں رینجرز کو حکم دیں گے وہ صفایا کر دے گی۔
تو وہ جو معاملہ ہے جی، وہ ملزم ہاشم عباسی، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے، جن کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، وہ سابق ایڈیشنل سیکرٹری ہیں انٹیریئر، ان کے نواسے ہیں آئی تھنک، تو یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو اب باقاعدہ طور پہ یہ کیس عدالت میں چلا گیا ہے، اب یہ سب کچھ ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ معافی مانگنی چاہیے، اور ان تمام شہداء سے جو قتل عام کا، جو فائرنگ کا، جو گولیوں کا نشانہ بنے، بے گناہ تھے، نہتے تھے، ان سے معافی مانگنی چاہیے، اور ان کے خاندانوں کو معاوضہ دینا چاہیے باقاعدہ طور پہ جو اسلام اور قانون کہتا ہے، اور اس سارے معاملے کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ ہم سے بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے، اور ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جو ہم نے اپنے ہی شہریوں کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ اگر جتنی جلدی یہ ممکن ہو سکے یہ کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد ہی احسن اقبال صاحب کے بیان پر پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ درباریوں کے دعووں کو کتنی سنجیدگی سے لیا جا سکتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ایمان بیچ کر حکومت کمانے والوں نے معیشت کے ساتھ آئین اور جمہوریت کو بھی تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے، اور جاتی عمرہ کا دولت خور حیوان اپنے ضمیر اور قوم کے مفاد کو بڑی بولی لگانے والوں کے ہاتھوں فروخت پر ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ سیاست کی بجائے ریاست بچانے والا چورن قوم نے 8 فروری کو جو بیچا تھا، اور بیچنے والوں دونوں کے منہ پر دے مارا ہے پاکستان کے عوام نے۔ اب قوم اور تاریخ ایک ہی بات جانتے ہیں کہ جاتی عمرہ کے قذاق نے پاکستان اور اس کے 24 کروڑ عوام کے حقوق ہاتھوں سے دے کر بوٹ چمکانے کا ٹھیکہ کمایا ہے۔ آئی ایم ایف معاہدے کے باوجود تحریک انصاف کے دور میں معیشت 6% کی شرح سے ترقی کر رہی تھی، جبکہ ڈالر اور تیل آج سے آدھی قیمت پر دستیاب تھا۔ آئی ایم ایف معاہدے کے باوجود بجلی اور گیس آج سے کئی گنا سستے تھے اور پوری قوم کو مل بھی رہے تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جی۔ سی پیک کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کرنے والا بے ضمیر وزیر جانتا ہے کہ سی پیک کی تعمیر و توسیع کا سب سے زیادہ کام تحریک انصاف ہی کے دور میں ہوا۔ بھارت اور اسرائیل کے ساتھ قومی مفادات کے برعکس محبت کی خفیہ پینگیں جب بھی بڑھائی جاتی ہیں، جاتی عمرہ کے ضمیر فروشوں نے ہی بڑھائی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی اس سلسلے میں بڑی واضح ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسامہ بن لادن سے پیسے لے کر ملک میں جمہوریت پر وار کرنا یا چھپ چھپ کر اپنی کابینہ کے لوگوں کو اسرائیل بھجوانا، اس کا نام نواز شریف ہے۔ اور سیاسی بیان بازی اپنی جگہ، مینڈیٹ چور یہ بتائیں کہ ڈی چوک میں نہتے بے گناہ پاکستانیوں پر گولی کیوں چلائی؟ قوم سیاست کے نام پر تماشے بعد میں دیکھے گی، پہلے اپنے مظلوم پاکستانیوں کے ناحق خون کا حساب تم سے چاہتی ہے۔ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا سٹیٹمنٹ جناب۔ تو یہ ہیں اب تک کی اطلاعات، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔